نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، کئی دن سے چل رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ اس شرف سے بھی ہم کو نواز دے. اس کی ترجمہ اس کی تشریح تو ہو ہی رہی ہے. میں نے بہت تفسیر کی کتابیں بھی دیکھا، سبھی نے لکھا ہے. بہت ایک کتاب تفسیر منیر ہے، اس میں بھی دیکھا میں نے، نئی تفسیر بہت زبردست. منیر سے نے لکھا تھا کہ یہاں میلہ لگا ہوا کتابوں کا، اس میں یہ کتاب بھی لانا ہے. معلومات ہوا ہے ہم لوگ پر بہت عمدہ لکھی ہوئی، کہاں سے آئی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں، بہت عمدہ. اس کے مطابق میں نے دیکھا، اس میں بھی میں نے لکھا، سبھی نے لکھا ہے. تو وہ تو سنا چکا ہوں، تھوڑا دل چاہ کہ یہ سنا چکا ہوں سالوں پہلے شروع کے ملامی میں. لیکن میں صاحب کبھی بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے. 100 مرتبہ سننے کے بعد اگر کچھ یہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا. جہاں سے لکھ رہے ہیں، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اور مسبب الاسباب پر وثوق ہوتا ہے، بس وہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. خلاصہ اس کو وہی شرمندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان نعمتوں سے نوازے. آپ حضرات ماشاء اللہ سب موفق ہیں، اس وقت آ جاتے ہیں. طلب رضا الہی کے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا. جس شخص کی عقل کامل ہوتی ہے اور نور وسیع ہوتا ہے، اس پر پروردگار سے سکون نازل ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نعمتیں حاصل ہوں. بہت اس مجلس کی میرے نزدیک قدر ہے، اور میں پوری اپنی زندگی کا حاصل اس کو سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگوں کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سنایا جائے گا انشاءاللہ. اللہ اس بنا پر میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد طرح طرح کی باتیں نہیں ہونا چاہیے. حضرت بہت ناخوش ہوتی تھی اس پر، سب کو ہٹا دیا. ایک آدمی آئے ہنستے ہوئے، اس وقت کتنا مضمون تھا نا مؤثر، ہنستے ہوئے کا بس ڈانٹ دیا ان کو. سر پہلی میں تو ڈانٹا بھی کسی کو نہیں، کیوں ہنس رہے ہو، اس طرح آؤ بیٹھ جاؤ مل لو، کوئی بات نہیں. ہمارے سب چیزوں کا وسعت ہے، لیکن اب اس کو ٹھٹھا مار کے ہنسنا ہے. اس کے بعد ہی حضرت مجلسی بند کر دیتے 1-8 ہفتے کے لیے. میں سچ کہتا ہوں، جب آپ نے کہتا ہے سر نہیں تو میں کیا بیان کروں، مجلسی بند کر دیتے آپ تو. اس بنا پر میں اپنی اصلاح کے لیے اس کو بیان کرتا ہوں. پھر دن بھر ایسی کیفیت نہیں رہتی، مگر بعد بھی بیان کرتا ہوں. لیکن اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے امر ہے کہ یہ بات پہنچا دو. دیکھیے کتنا عمدہ ہے. بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے، اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. یہ ہے سکون.
روپیے سے پیسے سے سکون نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے مول صاحب جو وہاں خانقاہ چلاتے تھے 10 20 لاکھ ان کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. خود مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا ایسی بات میں پریشانی آتی ہے کہ اوپر رہتے تھے میں نیچے آ جاتا ہوں گھبرا کے اب بیٹھا رہتا ہوں. تو تھوڑا سا ان کے لڑکے سے بھی تھوڑا سا ہو گیا تھا کچھ. اس کی وجہ سے کہہ رہے تھے سکون نہیں ہوا. ان کا جملہ یہ ہے کہ مولانا پہلے اوپر سے لندن میں لندن اور ایک شہر ہے بہت دور, اوپر سے نیچے آتا تھوڑا سا یعنی سکون یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں ہونا سکون نہیں. جب میں گیا تو اسی سال ان کا سب لوٹ چکا تھا. ملک ہی بھول جاتا ہوں افریقہ کا ایک ملک ہے انہی کا سب لوٹ لیا تھا ایک پیسہ بھی جلا دیا. میں اس ملک میں گیا بھی ہوں. کسی نے کہا کہ اس سال بھی خانقاہ چلے گی. کہا کیوں؟ کہا آپ کا اتنا لوٹ گیا تباہ برباد ہو گیا سب جلا دیا دکانیں آپ کی. میں گیا ہوں آدمی غربت کی وجہ سے حکومت نے کہا دیا لوٹ لو. حکومت نے کہا دیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو دنیا کا نقصان ہوا ہے میں دین کا بھی نقصان کروں. ابھی تو دنیا کا نقصان ہوا ہے میں دین کا نقصان کہا میں نے کیا ہے 10 لاکھ روپیہ رکھتا تھا 10 لاکھ کیا ہے چلایا انہوں نے 30 سال چلایا 29 سال گئے ہم لوگ نا کوئی کمی ہوئی. وہ لوگ جو انتظام کرنے والے تھے کسی کو جھڑ بھی دیتے تھے جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ تو فوراً نقل کرتے تھے. کہا سب بوڑھے آ گئے ہیں کھاتے ہیں. کہا تو اس لیے تو دیا میں نے روپیہ کا ہی نہیں دیا ہے بوڑھے روزی کی شکل میں اطمینان سے کریں گے اسی لیے تو روپیہ دیتا ہوں میں. شاید انتقال ہو گیا اس میں. بڑا سکون بہت اللہ ہم سب لوگوں کو سکون دے اطمینان. سکون تو اللہ کے مرضی میں مل جانے کا نام سکون ہے. یہی کہہ رہے ہیں ذہن میں ہے مضمون یہ. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے نور بھی ہے. بہت اہتمام کرتے تھے حضرت نور کی دعا جو فریض پڑھی جاتی ہے اللہم فی قلبی نور ہوں فی دمی نور ہوں فی شعری نور ہوں ہے نا. وہاں پر صاحب جا رہے تھے ظہر کے وقت ہم بھی تھے حرم میں تو فرمایا مولانا نے بتائیے مولانا وہ دعا جو صبح کو پڑھی جاتی ہے کیا اتنے کو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں کہا حضرت ہے. اب دیکھو کتنی بولی بات ہے محاورہ صاحب لیکن جو بات ذہن میں آتی تھی فوراً پوچھتے تھے اب میں کیا کہہ بتا ہوں فوراً پوچھتے تھے. یہ بھی اچھا بڑے انداز سے اچھا مولانا جو دعا صبح کو پڑھی جاتی ہے نور والی کیا اس وقت ہم لوگ جاتے حرم میں جا رہے تھے ساتھی ساتھ کیا یہ بھی پڑھے؟ میں نے کہا حضرت اس میں پڑھنے کو تو ہر وقت ہی کے لیے وہ دیکھتا ہی اپنی طرف سے ہم لوگوں نے کر لیا ہے. آج طبیعت بہت نہیں کچھ نہیں مجھے دعا کرو اللہ ہم سب لوگ کو ان نعمتوں سے نوازے. سب کا یہ کھانا ہے بسکٹ ہے سب ہو گیا ہے خر کے عادت کے طور پر ہم لوگ کے خر کے عادت. عقل کامل نور اللہ ہم لوگوں کو نور ایمان عطا فرمائے. کیا کہا رہ جائے گا سمجھ نہیں. بہت کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے. اضطراب اس پریشانی جو ہوتی ہے اسے ختم ہو جاتی ہے. اطمینان جو بھی ہے جو مولا کی مرضی ہے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ اور مسبب الاسماء پر وسوخ ہو جاتا ہے. اللہ ان نعمتوں سے نوازے. میں صرف اس پر اپنے کو بھی ملامت کرتا ہوں میرے ساتھ مسبب الباب وسوخ توکل اللہ پر بھروسہ. بس مطمئن اور
مسبب الاسباب پر وثوق ہوتا ہے، بس مطمئنہ بن جاتا ہے. یعنی احکام الہیہ کی روح دب جاتا ہے. یہ دیکھیے سننے کو گوارا نہیں، احکام الہیہ سناتے ہیں ہم لوگ نے سننے کو سب سے زیادہ. لکھا ہے صاحب ابدا نے لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں امر بالمعروف نہیں کرنے والے مردار گدھے سے بھی بدتر ہو جائیں گے. حدیث ہے، بگڑا دیتا نکال دینا علی ابدا میں پھر مدار ابتدا. اخیر میں حضرت اسی کتاب کو لیے ہی رہتے تھے، اسی کتاب وہاں رکھ دو بھائی، کم سے کم میں بھی دیکھا کروں سیکھتا ہوں. الابتداء فی مدار الابتداء، یہ ہے نا الابداع. الابداع فی مدار الابتداء، یعنی بدعت کے مذہب میں یہ کتاب نادر کتاب ہے. میرا خیال یہی ترجمہ ہے کتاب. اس میں یہ حدیث ہے مجھے امر بالمعروف نہیں کرنے منکر کرنے والے مردار گدھے سے بھی بد جائیں گے. ایسی حیثیت ہوگی مخلوق کی احکام خداوی اسے ارادی نہیں بلکہ دشمنی. یہ حدیث بس اس کا نفس احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے. تائید خداوندی اور انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے. تب تائید خداوندی اور انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے. تدبیر اور مقابلے تقدیر سے برطرف تقدیر مدد ہوتی ہے. تدبیر اور مقابلے تقدیر سے برطرف ہو جاتا ہے، جو تقدیر میں اس کا مقابلہ نہیں ہے. اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سب جو ہم کہہ رہے ہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی آدمی کلام نہیں کرتا، کھڑا نگراں موجود ہے، سن رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیا کفایت نہیں کرتا؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے ضرور کفایت کرے گا. یہ تو یقین رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری دعا کو بھی سن رہا ہے. تیرا رب کہ وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. تیرا رب وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. پھر نفس جب ایسے کیفیت ہو جائے پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. یہ صفات ہیں. سب سے پہلے احکام الہیہ کے سامنے دب جانا بہت بڑی بات ہے. احکام الہیہ ہم لوگ تو اس سے بھی کم ہی رہتے تھے. حضرت کہتے کم نہیں ہو تم لوگ، تم ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے، یہ کہتے رہتے. بہت کہتے تھے تم لوگ ٹھیک، خانقاہ والے ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے. حضرت کا جملہ ہے سب ٹھیک ہو جائے. یہ فتح پور کی بات ہے، یہاں ایسی بات نہیں سننے بھائی. وہاں سیلاب ویلاب آتا رہتا تھا نا، تو کسی وہ اخیر بیتا آزادی کے بعد ہی دور ہے. 53 پر بہت کار پیٹ سب ہوتی رہتی تھی. اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیا کفایت نہیں کرتا؟ جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ کفایت نہیں کرتا. تیرا رب کہ وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
اور داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اس آیت میں ایسے شخص کی بڑی خصوصیتیں اور اوصاف مذکور ہیں. کیا یہ تو نفس وصف اول یہ ہے کہ نفس 3 طرح کے ہیں: امارہ، لوامہ، مطمئنہ. حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کسی نفس کو خطاب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. امارہ بھی انہی کا ہے. بھی لڑکے بہت سے ہوتے ہیں، جو لڑکا آئے گا اطاعت کر اسی کو بلائے گا نا. مانو کہ ابھی وہ کہے گا نہیں. اتنا ڈھنگ سکھایا ہے اولاد کے بارے میں امام شافعی نے. کبھی اپنے لڑکے کو یہ نہ کہو کہ یہ کام کرو، یہ نہ کہو. دیکھیے امام شافعی کا غالباً کر دیتا، سب نکالتے تھوڑے نہیں. امام شافعی فرماتے تھے اپنے لڑکے سے یہ نہ کہو کہ یہ کرو، یہ کہو کہ اگر تم چاہو تو یہ کر لو، تو دی جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اس نے یہ کہا یہ کرو تو اگر نہیں کرے گا تو والد کی نافرمانی لازم آئے گی، جو گناہ کبیرہ ہے. جب والد نے یہ کہا یہ کرو تو یہ امر ہو گیا، اور امر کی مخالفت واجب کی یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر باپ نے یوں کہا کہ تمہارا جی چاہے کر لو تو اب مستحب ہو گیا، وجوب ختم. اتنا نقطہ ہے کہیں پر آپ نے دیکھا سکتا. اس وجہ سے کسی اپنے لڑکوں سے یہ نہ کہو کہ یہ کرو، اور واقعی ہے ایسا. اسی میں سلامتی ہے کہ بس ایسے ہی کہے جی چاہے کر لو. تعلیم نہیں ہو یا تو اللہ تعالیٰ بہت عمدہ بات ہے. امام شافعی کا ہے یہ، کسی کا بھی کسی امامی کے بیان کا نام. کہا یہ نہ کہو کہ یہ کرو، بلکہ کیونکہ نہ کرنے پہ ماں باپ کی نافرمانی آئے گی، جو گناہ کبیرہ میں سے ہے. کبائر میں سے ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے. اور اگر کہا کہ تمہارا جی چاہے تو کر لو تو اب کبیرہ نہیں رہ جائے گا اس کے نہ کرنے پر، کیونکہ باپ نے امر نہیں کیا، اس کو خود اختیار دیا ہے نا. جی بہت. یہ نقطے علوم کے، یہ ہمارے اکابر جنہوں سے متصف تھے، ان علوم پر ان کی نگاہ تھی. حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. امارہ کی شان میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو برائیوں کا امر کرتے ہی ہے. لوامہ کی صورت میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو نفس مطمئنہ کی بڑی شان ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے نفس کو مطمئنہ کر دے. وصف دوسرا وصف اس کا ذکر لقب سے فرمایا. فلاں ایک آدمی ہے اور کسی کا ہے قاری صاحب آئیے، دونوں فرق ہے نا. لقب سے پکارنا یہ اس کا اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اے نفس نہیں کہا، نفس مطمئنہ کہا تاکہ اس کی شان بڑھ جائے. سمجھنا ہے نا. علمی کتنے زبردست نقطے ہیں، سب کو سمجھنے. ہر طرح پر کوشش کرتا ہوں سمجھا دوں. میں تو اپنے گھر میں ترمذی بھی آگے سناتا تھا. یا یہ تو ہے نفس مطمئنہ. دوسرا وصف اس کا ذکر لقب سے فرمایا. لقب عرب کے نزدیک تعظیم فی الخطاب کی دلیل ہے اور اہل عقل کے نزدیک افتخار کا باعث ہے. نفس مطمئنہ کا نام نہیں لیا. وصف سوم تیسرا وصف طمانینت کے ساتھ اس کی مدد فرمائی. اس میں تعریف نکلی کہ وہ مطیع ہے اور متوکل ہے، تب تو مطمئنہ ہے. یا نفس المطمئنہ کہا تو اس کی ایک صفت میں لے آئے. مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قضا پر راضی ہے.
اس میں تعریف نکلی کہ وہ مطیع اور متوکل ہے، تبھی تو مطمئنہ ہے۔ وصف چہارم، چوتھا وصف کیا ہے؟ وصف طمانینہ، تو اس کو مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو، مطمئنہ کہا، مطمئن پست زمین کو کہتے ہیں۔ جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی سے کیا تو مولا نے اس کی تعریف فرمائی اور اس کی بڑائی بیان کی۔ اس نے کہا نفس سے کہ اللہ ہم کیا ہے، نیچے ہیں، پستی میں ہم ہیں، تو اللہ اس نے بڑھا دیا، خطاب کیا، اسے بڑھ کے کیا ہوگا۔ چوتھا وصف طمانینت کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا۔ مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو، جب اس نے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا، مولا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ہو جائے۔ مطمئن اس نے تو اپنے کو جھکایا اور اسی لفظ سے اس کو بولا دیا، یا ایھا المزمل، وہ اسی میں لیا ہے، اے چادر میں لپٹے ہوئے، یہ اعزاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا ایھا المدثر، یہ اعزاز ہے۔ یا محمد میں وہ بات نہیں ہے جو یا مزمل میں ہے، اے چادر میں لپٹے ہوئے۔ دلال پیار کا جملہ ہے کہ نہیں؟ دلال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوئے تھے، گئے گھر میں پوچھا فاطمہ سے، کہاں گئے علی؟ کہا ہم سے ناخوش ہو کے چلے گئے۔ گئے دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، کپڑا بھی نہیں ہے، گرد و غبار۔ تو کہا یا علی نہیں کہا، اے ابو تراب، مٹی والے۔ یہ دلال کا جملہ ہو گیا نا۔ اب نہ بھی خوش ہونے کو تو خوش ہو جائے آدمی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دکھایا کہ کسی روٹھے پھولے ہوئے آدمی سے اس حد کلام کرو، یہ ڈانٹنا شروع نہ کرنا اور بگڑ جائے گا، اور بگڑ جائے گا۔ داماد کے ساتھ بھی رعایت کیا حضور نے، یہ نہیں کہ روٹ کے یہاں اگر لیٹ گئے ہمارے بچے کو چھوڑ دیا۔ یہ لڑکی والے بہت ہی سب ناداندہ کرتے ہیں، لیکن سب سنے تب تو کون سنتا ہے مجھے، کون سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ ہم ہی لوگوں کو سنا دے، سمجھا دے، ہم ہی درست ہو جائے۔ طمانینت کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا۔ یہ تہنس، مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو، جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا، مولا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ہو، برائی نہیں، برائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی زمین کو، جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی ہے، جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا تو مولا نے اس کی تعریف کیا ہے تاکہ اس کی بڑائی ہو، اس نے چھوٹائی اختیار کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص سے تواضع کی اللہ کے واسطے بلند قدر کیا، اس کو اللہ نے، حدیث کہاں یاد ہے، مسلمانوں کا مدد خاص لوگ دیکھا، اینٹ کا جواب پتھر دینا ضروری سمجھتے تھے وہ۔ یہ اہل خانقاہ کا طرز رہی ہے مولانا، ان کا تو شفقت ہی سے پیش آنا چاہیے۔ بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ ہے، لیکن مردی مردی یہ ہے کہ برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی آتے، اگر تم مرد ہو تو احسن الی من اساء، جس نے برائی کیا اس کے ساتھ۔ سب تعلیمات لکھی ہوئی ہیں، بدل کون پڑھتا ہے؟ آپ دیکھیے، گلستہ دیکھیے، پڑھائی نہیں جاتی، مدرسہ تو نکال دیا۔ گلستہ خالی فارسی تھوڑا پڑھائی جاتی تھی، مدرسے کے لوگ کہہ رہا ہوں، وہ اخلاق کی دوسری کی پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ تم کو خود خیال نہیں تو نکالے ہوئے گئے۔
بڑے لوگوں سے کہہ دوں گا میں جو لوگ نکالتے صرف فارسی کے لیے نہیں پڑھائی جاتی تھی، وہ درستگی اخلاق کے لیے گلستان پڑھائی جاتی تھی. حضرت کا معمول تھا بمبئی، وہاں جب گئے گورکھپور تو گلستان ہی لے کے بیٹھتے تھے مولانا. تو مولانا شکیل صاحب کا نام سنا ہوگا، بہت زبردست. مولانا شکیل صاحب، مولانا عادل صاحب، دو بھائی تھے بستی کے جنہوں نے اردو پر بہت کام کیا. عادل صاحب نے سب عباسی. وہ جا رہے تھے مجلس سے گئے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گلستان پڑھ کے آ رہا ہوں. بہت پر مذاق آدمی، بہت بڑے عالم تھے شکیل صاحب. گلستان میں اب لوگ سمجھ نہیں آئے گلستان پڑھنی تھے، حضرت کے یہاں گئے تھے. کہا حضرت کے یہاں تعلیم اسی گلستان سے ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے کہا گلستان پڑھنے گئے. جو زندگی میں پڑھایا وہی پڑھنے اب جانا ہے وہاں شاہ رسول اللہ کے مجلس میں. یہ بھی جائز ہو جاتا اچھا، مجھے آپ درج کر لیے تو اچھا ہی ہے، تاکہ رہے تو آپ لوگ ٹیپ میں ہے. انشاءاللہ کبھی دل میں آئے گا، کبھی انشاءاللہ عمل میں بھی آئے گا، کبھی کبھی اللہ جائے گا. اس وجہ میں حضرت کی تعلیم بیان کرتا رہتا. اس میں بدی سہل باش جلا اگر مردی احسن الا مرد. بہت اچھی. نفس کو خطا یا یہ تو نفس مطمئنہ. وصف دوسرا وصف اس کا ذکر لقب ہے. تیسرا طمانینہ کے ساتھ اس کی مدح فرمائی. ان میں تعریف نکلی کہ وہ مطیع ہے، متوکل ہے. اس نے جھکا اختیار کیا ہے، پستی اختیار کیا ہے. تعریف اسی لفظ سے کرا دیا تاکہ وہ خوش ہو جائے. یہ وہ بولی اے گزری والے ہو گئے. تعریف ہی تو ہے، یا ایھا المزمل. جس چیز کی اللہ تعریف والے مل صاحب اس میں ذلت ہے. تیسرا وصف طمانینہ کے ساتھ اس کی مدح فرمائی. اس میں تعریف نکلی کہ وہ مطیع ہے اور متوکل ہے. چوتھا وصف یہ ہے. چوتھا وصف طمانینہ کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا. اور مطمئن کہتے ہیں پس زمین کو جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی. مولا نے اس کی تعریف کی تاکہ اس کی بڑائی ہو. اس نے اپنی چھوٹائی اختیار کیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے، بلند قدر کیا، اس کو اللہ نے تواضع سب سے اہم خلق جو ہے تواضع ہی ہے. خلق حسن میں سب سے زیادہ تواضع، اور خلق صحیح برے میں تکبر. یہ اللہ کی شان ہے. بندے کی شان تواضع اور اللہ کی شان تکبر. تکبر انہیں کے لیے زیب دیتا ہے. انا المتکبر وہ کہہ سکتا ہے، خدا ہی کہہ سکتا ہے. نبی تو انا المنکسر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب ذلیل. اللہ میں ذلیل بندہ آپ کا ہوں، آپ کے سامنے اس طرح گر گراتا ہوں جیسے ایک کمی غلام کو گراتا ہے. اتنی عمدہ دعا. پورے رمضان اسی دعا کو بیان کیا ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کتاب کا خلاصہ اصول جاوید صاحب لے جائیں. تلاوت والا تو پورے رمضان اس حکیم نے اس کو جمع کیا ہے. تلاوت قرآن کہہ دیا جب سنایا ہم نے، کہا کہ ایسی کتابیں کہتے ہیں صاحب نسبت ہو جائیں گے. اعتراف ذنوب میں پورے مہینے کا مضمون ہے. مرزا وہ سدھانے رکھتے ہیں جو پیر جی ہیں نقشبندی، اس کو سدھانے رکھتے ہیں کتاب میں. یہاں تو پتہ بھی نہیں ہوگا. اعتراف ذنوب میں نے اس کو بڑھایا اعتراف قصور. اعتراف ذنوب تو حضرت کی کتاب ہے، اس حکیم نے اس کو بڑھایا اعتراف قصور. میں بتاؤں احمد بے نوا جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے، من تواضع للہ رفع اللہ. اللہ کے چاپلوسی کے طور پر نہیں، بس یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کے لیے کہ اللہ بڑا ہے. اللہ کے سامنے ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں تو تواضع سے ہم کو ملنا چاہیے. اللہ کی شان یہی ہے کہ مومن کو مومن سے تواضع ہی سے. تکبر کیا ہے؟
کوئی بادشاہ بھی تکبر نہیں کر سکتا، نبی جب نہیں کر سکتا وہ صاحب، تو بادشاہ کیا حیثیت ان کی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ وصف پنجم ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس میں اشارہ ہے نفس امارہ و لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، ارجعی نہیں کہا، اشارہ ہے کہ نفس لوامہ اور امارہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، تمہارا رجوع ہوگا لیکن اعزاز سے نہیں ہوگا، عزت سے نہیں ہوگا، جانا سب کو ہے، نفس امارہ والے کو بھی جانا ہے، نفس لوامہ والے کو بھی جانا ہے، نفس مطمئنہ والے کو بھی، اس سے کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا چلو کہا جائے گا، اس کو بھی جیل میں لے آتے ہیں، ڈانٹ کے لے آتے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیہ، اس میں اشارہ ہے نفس امارہ اور لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، اعزاز کے ساتھ رجوع نہیں، رجوع تو ہونا سب کو، جانا تو ہے، لیکن کسی کا حضرت یعقوب صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے، کہا کہ اعزاز کے ساتھ قبولیت، وہ اعزاز کے ساتھ رہا جو اس لائق نہیں ہے اس کو اس طرح نہیں جائیں گے، اعزاز کے ساتھ جانے میں کہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں اس کا رفیق بھی، مہمان بھی جاتا ہے اس کا اعزاز کیا جاتا ہے، چور بھی جاتا ہے اس دربار میں لیکن اس کا کہ احانت کی جاتی ہے، اس کی پٹائی ہوتی ہے، گئے دونوں لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے، مہمان گیا اس کے مہمان خانے میں تو اس کی قدر ہو رہا ہے، چور بھی گیا اس کے دربار میں، اس کی قدر جیل میں بھیج دیا جائے گا، مارا جائے گا نہیں، کہا تم یہاں کیسے آ گئے، بہت اچھا دیکھا ہے۔ اس میں اشارہ ہے نفس امارہ و لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، اعزاز سے نہیں جاؤ گے وہیں، وہاں تو سب کو پیش ہونا ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو اعزاز کے ساتھ پہنچائے، بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے، چونکہ اس میں وصف اطمینان ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر، اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر، کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی درگاہ میں آنا اور اپنی بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا ہے، تم نے اپنے نفس کو مٹایا ہے، تمہارا اعزاز ہے کہ اعزاز کے ساتھ تم داخل کیے جاؤ گے، اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر، مقام اطمینان حاصل کرو، کتنی عمدہ بات ہے نا، اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام احسان پر، اور اس مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تا وقت کی اطاعت اور ترک تدبیر نہ کرے، اللہ پر بھروسہ، میں لکھ اللہ موفق میں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وصف شسم، چھٹا وصف ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک نہیں فرمایا، الی الرب، ارجعی الی الرب نہیں فرمایا، الی ربک، نہ الی اللہ فرمایا، یہ بھی نہیں کہا الی اللہ نہیں، اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت کیا ہے، اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رخ کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت کے ہے، باعتبار قہر الوہیت کے نہیں ہے، الوہیت الہ نہیں کہا، رب کہا، رب کے نام میں کیا ہے، شفقت ہے، محبت ہے، اسے الہ رب کا، اس میں اس کو مانوس کرنا ہے، الہ رب کا کہہ کے مانوس، جب ہی تمہاری ماں چلی جائے کیسے بولتے گے، جب تمہاری ماں ہے سے کیا ہے، انس ہوگا ماں کہنے سے، اس میں اس کو مانوس کرنا ہے اور اپنا لطف و کرم و عنایت ظاہر فرمانا ہے،
محاورہ صاحب تو عجیب تھے، لیکن اس سے دلیل نکلی، الہ رب کا فرمایا موقع الہ کا بھی تو ہو سکتا تھا۔ وہاں کہتے تھے کہ اس زمانے جو اماں ابا کو طرح طرح کے الفاظ کہتے ہیں وہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ امی کے لفظ میں کیا وہ ہے، شفقت ہے، امی کہنے میں اور مالی کیا کہنے میں دونوں میں فرق ہے۔ سب نام امی کو بھی آپا کہتے ہیں، آپا میں تھوڑا بات ہے جو امی میں ہے، بس جو کہہ دے، جو نکال دے دنیا میں جو چاہے کرے۔ جب نبی کی طبیعت نہیں ہے تو ایسی ذہن بھٹکتا رہے گا، اصول میں بھی، فروع میں بھی، کلیات میں بھی اور جزیات میں بھی سب بدل جائیں گے، بدل ہی رہے۔ نبی کی زبان پسند نہیں، میں کہتا ہوں خانہ بیت الخلا کرنے میں کیا ہے تمہارا، لیکن وہ پسند ہے انگریزوں کا، سات سمندر پار کا لفظ، نبی کی بات نہیں۔ مصری عالم لکھتا ہے کہ تم کو نبی کی تعلیم میں کیا فرق معلوم ہوا؟ تعلیم نہیں، تمدن میں کہا اس نے، اس نبی کی تمدن میں کیا تم کو قباحت نہ کیا کہ دوسرے کا تمدن تم نے اختیار کر لیا؟ نبی سے محبت ہے تب تو۔ حالانکہ تمام صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، اور محبت والا قسمین، محبت کی دو قسم ہیں، محبت اللہ اللہ قسمین، ایک محبت کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، کفایہ ہے کہ فرض وندب، وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت بھی جیسے خدا کی محبت کی دو قسم ہے، اس لیے رسول کی محبت کی بھی دو قسم ہے، فرض و ندب، یہی لفظ ہے نا، صاحب فتح الباری کا لفظ ہے۔ بہت عمدہ ملزم، اس میں اشارہ ہوا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت سے ہے، معلوم ہے رب کہنا یہ محبت کی بات ہے، نا رجوع کی بات ہے، ربوبیت رب کہا، بہت عمدہ ملزم ہوتا ہے، باعتبار قہر الوہیت کے نہیں، الہ میں تو قہریت بھی ہے، لطف ہے، سب ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ قہار بھی ہے، اس میں اس کو مانوس کرنا ہے اور اپنا لطف و کرم و عنایت حاضر فرمانا ہے۔ ہفتم راضیتاً فرمایا، یعنی خوش ہو اللہ سے دنیا میں اس کے احکام پر، احکام بجاوری کیا اس پر بھی خوش ہو، اور آخرت میں جو انعام ہوگا اس پر بھی خوش ہو۔ نفس اطاعت خود خوشی کی چیز ہے کہ ہم نے اطاعت کیا اللہ کی، اور پھر اس کے بعد جو انعام ملے گا اس کا کیا پوچھنا ہے۔ اس میں بندے کو آگاہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ بدون طمانینت و رضا کے مؤثر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے نفس المطمئنہ، تب ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے فرضیت ثابت ہوگی نہیں، نفس کے اصلاح کی فرضیت جس کے منکر ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہی ہے۔ ایک آدمی تھے، بہت مجھے نکلا، بڑے آدمی سمجھاتے تھے، لیکن تھے مکلم، مولانا کہاں نکالا؟ یہ کیا تصوف کیا ہے؟ میں تصوف یہ ہے کہ جسے ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں نا، کچھ باطنی بھی کرو، یہی تصوف ہے۔ یہ دل میں جو خباثتیں ہیں اس کی اصلاح کرنے کا نام کیا تھا؟ چپ ہو گئے، کہا ہم بات تک کسی نے جواب ہی نہیں دیا تھا اسے۔ کہ جسے ظاہری اعمال اچھے کرتے ہیں اسے اللہ چاہتا ہے، صوفی لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی آوے، تواضع کا الفاظ جھک گئے، یہ کہ دل میں بھی پیدا کرو کچھ، یہ بھائی یہی تصوف۔ صرف یہ عارضی چیز، یہ تو صرف کیا ہے، ایک رسمی چیز ہے، اور دل میں ایک مومن کا اکرام کر کے السلام علیکم، تو اس لائق ہو کہ تم پر سلامتی کی دعا کی جائے۔ بدون طمانینت والعمل، اس میں اشارہ ہے کہ جب تک اللہ سے دنیا میں راضی نہ ہو، اللہ کے نزدیک آخرت میں مرضی و پسندیدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے، اللہ کے احکام سے راضی ہو جاؤ۔
مرضی ابھی پھر فرمایا ہے، اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے اللہ کا بندے سے خوش ہونا نتیجہ اس کا ہے کہ بندہ اللہ سے خوش ہو. دوسری آیت ہے، بندے کا خوش ہونا اللہ سے نتیجہ، بندے کا خوش ہونا اللہ سے نتیجہ اس کا ہے کہ اللہ بندے سے خوش ہو. جب اللہ خوش ہوگا تب خوش ہوگے، وہ توفیق دے گا. اللہ کا بندے سے خوش ہونا نتیجہ اس کا ہے کہ بندہ اللہ سے خوش ہو. اور دوسری آیت ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اسی میں ماتھا نہیں لکھا تھا ترجمہ اس کو. معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا خوش ہونا اللہ سے نتیجہ اس کا کہ اللہ اس سے خوش ہے. حضرت صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت مانتا اللہ نہ خوش، کہا نہیں، اللہ خوش رہتا تو توفیق. ہر اللہ کے بعد دوسرا اللہ کہنا مولانا روم کا شعر ہے، وہ تمہاری لبیک ہے، یعنی ہم نے قبول کیا، اس وقت پھر دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق دے رہا ہے. تمہارا اللہ کہنا، اور اس وقت فارسی نہیں یاد آ رہا ہے، فارسی کا شعر بہت عمدہ. تمہارا ایک مرتبہ اللہ کہنا، پھر دوسری مرتبہ اللہ کہنا، یہ اللہ کی قبولیت کے دلیل ہے کہ پہلا اللہ قبول کیا تب دوسرے کی توفیق دیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں سے بھی مناسبت پیدا فرمائے. ہو گیا کئی کوئی بیان اب تک اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان عالی صفات سے متصف فرمائے. اس میں سب سے بڑی صفت اطمینان قلب ہے. اللہ ہمارے قلوب کو بھی منیب بنا دے، ہماری نفوس کو مطمئن فرما دے. منیب کا رب ٹھیک ہے نا؟ ہمارے کوئی دعا ہے، ہمارے قلوب کو منیب بنا دے، انابت کرنے والا. علامہ شارنی لکھتے ہیں کہ ہمارے دروازوں پر آؤ، ہم نے اپنی انابت کو صحیح کر لیا ہے، آؤ گے تمہاری انابت کو ہم صحیح کر دیں گے. بہت زبردست دعویٰ ہے، دعویٰ نہیں ناز کا. قلب منیب اللہ عطا فرمائے اور نفس مطیع فرمائے، مطمئن. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. یا اللہ یہ صرف اٹھنا بیٹھنا نہ ہو بلکہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ظاہر فرمائے اور اطمینان قبول فرمائے. کیونکہ روزانہ وفات کی خبریں آتی ہیں، تو میں نے کہا کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سال، تو اپنے لیے بھی کیوں ہم اس سے غافل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موت کا استحضار ہونا چاہیے، بلکہ موت کا مراقبہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری بھی کرنا چاہیے. الاستعداد ما بعد الموت. کئیس وہ ہے من دان النفس بعد الموت. کئیس وہ ہے جو ما بعد الموت کی تیاری کرے، ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.